کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسا ہی ایک بلاسفیمی کا واقعہ ہوا اور اس میں موب لنچنگ ہوئی، اور اس میں جو ہجوم تھا اس نے خود ہی اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیا اور فیصلہ کر دیا. تو اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا میں BBC کی میں نے آرکائیوز میں جا کے پڑھا، اس کے ڈوچے ویلے میں پڑھا، اور وائس آف امریکہ اردو ان میں میں جا کے پڑھا. تو BBC اردو اور وائس آف امریکہ اردو جو ہے، ان دونوں کی خبریں تقریباً ایک جیسی تھی. وہی میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. انہوں نے یہ کوٹ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کو کہ 1994 سے لے کر پاکستان میں اور اس آج تک کوئی 69 کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس توہین رسالت کی وجہ سے. ساتھ انہوں نے آگے دونوں ہی اخبارات نے پاکستان کے ایک انسانی حقوق کے ایک بہت بڑے عہدیدار کی کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کیسز میں جب جاتے رہتے ہیں جیلوں میں تو ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ اس بے گناہ اس میں پھنس جاتے ہیں اس قانون کے تحت. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے بے گناہوں کے انہوں نے اپنے تاثرات اور ان کے واقعات بیان کیے، وہ بھی اس خبر کا حصہ تھے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تیسر صاحب، جی 70 لوگ ہوں یا 700 لوگ قتل ہوئے ہوں، سوال بنیادی یہ ہے کہ BBC اور اس طرح کے دیگر اداروں نے جو خبر دی ہے، اس خبر سے مقصود کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ اس خبر سے؟ دیکھیں منیر صاحب، ایجنڈا تو سائیں جانے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے میڈیا کا سائیں تو یہود ہے. جی، لیکن جو بظاہر ہم سب کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ امن چاہتے ہیں وہ، اور انسانی حقوق کی پاسداری چاہتے ہیں. تیسر صاحب معذرت کے ساتھ، ایجنڈا اصل میں یہ نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر یہی ایجنڈا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امن اور انسانیت کے دعوے دار یہ وہاں اپنا ایجنڈا لے کے کیوں نہیں پہنچے؟ برما کے اندر آپ کے سامنے احوال ہیں کئی دہائیوں پر مشتمل مذہب ہی کی بنیاد پر، جی بالکل. وہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ظلم زیادتی ہوئی. تو یہ امن کے دعوے دار، انسانیت کے خیر خواہی چاہنے والے وہاں اپنے ایجنڈے کے ساتھ کیوں نہیں پہنچے؟ پھر آپ شام کی صورتحال کو جانتے ہیں، ابھی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ دل ہلا دینے والی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایجنڈے والے وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ ابھی آپ غزہ کی صورتحال کو دیکھ لیں، کس قدر ظلم ہے، کس قدر انسانیت کی تذلیل ہے. بالکل ایسے. تو یہ امن کے دائی، انسانیت کے خیر خواہ اپنے اس ایجنڈے کو لے کر وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ تیسر صاحب معذرت کے ساتھ، ایجنڈا امن اور انسانیت نہیں ہے، اصل ایجنڈا قانون ناموس رسالت کا خاتمہ ہے. اصل ایجنڈا ملک پاکستان میں انتشار اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو پیدا کرنا ہے. اصل ایجنڈا یہ ہے. اور جو دوسرا سوال تھا کہ وہ وہاں جیلوں میں بے گناہوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں ہمارے انسانی حقوق کے پاسداروں کے ذریعے، اس پہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں تیسر صاحب، اس وقت ہم لاہور شہر میں ہیں. جی. تو لاہور شہر کی آبادی 1.5 سے 2 کروڑ ہوگی. یہی سننے میں آ رہا ہے. اس 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی میں قتل کے مقدمات زیادہ ہیں یا توہین مذہب کے؟ نہیں جی، یہ تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. توہین مذہب تو شاید کبھی ایک آدھا سالوں بعد آتا ہے. جی ایسا ہی ہے. چوری کے مقدمات زیادہ ہیں بہت زیادہ، یا توہین مذہب کے؟ نہیں، کمپیریزن ہی نہیں ہے. پھر ڈکیتی ہے، اجتماعی زیادتی ہے، ظلم ہے اور دیگر مقدمات ہیں، وہ زیادہ ہیں یا توہین مذہب کے؟ توہین مذہب کے کیس کم ہیں. وہ سال میں کوئی 1-2 واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن قتل کے اور دیگر مقدمات زیادہ ہیں. آپ جیلوں میں چلے جائیں، اگر 4000 قیدی ہیں تو آپ کو ان میں بمشکل کوئی 10 قیدی توہین مذہب کے عنوان پر قید میں نظر آئیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ امن کے دعوے دار ہیں اور امن ہی چاہتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو یہ ان 10 کے علاوہ باقی قیدیوں سے کیوں نہیں ملے؟ اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جیل میں جو قید ہیں وہ ہر بندہ مجرم نہیں ہے، ملزم بھی ہیں. کچھ نہیں تو 1/3، آدھے تو بے گناہ ہی ہوں گے. چلو آدھے بے گناہ نہیں، میں کہتا ہوں چلو آپ 10% بے گناہ لگائیں. 4000 میں سے 400 لوگ اگر بے گناہ ہیں تو وہ جوان جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، جس کو قتل کے مقدمے میں پھنسایا گیا اور اب وہ اپنی زندگی وہاں گزار رہا ہے، پیچھے بہنیں ہیں، تو یہ انسانیت اور امن کے دعوے دار، انسانیت کے خیر خواہ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ صرف اور صرف توہین مذہب کے مجرم، توہین رسالت کے مجرموں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر یہ بات بھی آپ دیکھیں،
ان کا مقدمہ کیا ہے, مدعا کیا ہے, بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم مجرم کے پاس خود گئے, بالکل ہم نے ان سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ مجرم نہیں ہے. جو بندہ قاتل ہو کیا وہ اقرار کرتے میں قاتل ہوں؟ جو بندہ تو ایسا نہیں ہوا. جس بندے نے کسی کا مال لوٹا ہے تو کیا وہ اقرار کرتا ہے کہ میں مال کا لٹیرا ہوں, میں ہی چور ہوں, میں ہی ڈاکو ہوں؟ بھئی یہ کہاں کا ضابطہ اور قانون ہے کہ آپ مجرم سے جا کے پوچھیں کہ آیا تم نے یہ جرم کیا یا نہیں؟ یہ پوچھنے سے اس کا مجرم ملزم ہونا ثابت نہیں ہوتا, بلکہ عدالت ہے. آپ عدالت میں جائیں گے, عدالت نے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے, گواہوں کو دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ کیا, آپ ان ثبوتوں کو, ان گواہوں کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کریں گے. آپ اس کے پاس جا کے اپنی رائے قائم نہیں کریں گے. ان کی تو بنیاد ہی غلط ہے, ان کا نظریہ ہی غلط ہے. پھر تیسر صاحب, ان کا قانون ناموس رسول کو امن کے خلاف سمجھنا, انسانیت کے حقوق کی پامالی سمجھنا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. وجہ یہ قانون ناموس رسول نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے. یہ قانون ناموس رسول ملک پاکستان میں رہنے والے اسلامیہ نے پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, ان کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے, یہ ان کا حق ہے. یہ قانون کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرتا. جیسے 302 کا قانون ہے تو یہ مقتول کی جان کی حفاظت کا قانون تھا, بالکل یہ قاتل پر ظلم نہیں ہے. ملک پاکستان میں اور بھی قوانین ہیں, مال کی حفاظت کے ہیں, جان کی حفاظت کے ہیں, آبرو کی حفاظت کے ہیں. کوئی بندہ ان قوانین کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ ان قوانین کی وجہ سے انسانیت کو خطرہ ہے, ان قوانین کی وجہ سے امن کو خطرہ ہے, تو آپ اسے کہیں گے یہ حماقت ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تو بھائی انسانیت کو امن دیتا ہے, یہ تو انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ تو انسانیت کی خیرخواہی کا مسئلہ ہے. اسی طرح قانون ناموس رسول یہ کسی کو اس سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. قانون ناموس رسول تو نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے, کسی اور کی عزت کی پامالی کا, کسی اور کی جان کی ضیاع کا قانون نہیں. ہاں جو قانون کے خلاف چلتا ہے تو ہر ملک میں قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے, قاتل کو سزا ملتی ہے, چور کو چوری کی سزا ملتی ہے, بغاوت کرنے والے کو اس کی بغاوت کی سزا ملتی ہے. اسی طرح جو قانون ناموس رسالت کے خلاف چلے, عزت رسول پر حملہ کرے تو اس کو قانوناً سزا دی جاتی ہے. یہ بد امنی کو عام نہیں کرتا, یہ تو امن کا ضامن قانون ہے. جی منیر صاحب, بہت خوب. یہ تو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا کہ قانون جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کوئی بد امنی نہیں پھیلاتا یا وہ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا. جی ایسی, کیونکہ اس طرح تو پھر قاتل جو ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ 302 کا جو قانون ہے یہ میرے حقوق پہ ڈاکہ ہے اور یہ بد امنی کا قانون ہے. اسی طرح لٹیرا کہے گا کہ جو پاکستان میں 420 کا قانون ہے وہ بہت غلط قانون ہے. تو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تیسر صاحب قانون سے مسئلہ اسی کو ہوتا ہے جو خلاف قانون چلنا چاہتا ہے, بالکل ایسے ہی, جو جرم کرنا چاہتا ہے, جو قانون کے تحت رہنا چاہتا ہے, اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی.